میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے کل مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافت نگاری پر اظہار خیال کیا تھا، اسی کا بقیہ حصہ میں آج پیش کر رہی ہوں۔ مولانا آزاد کی صحافی زندگی کا آغاز نیرنگ عالم اور المصباح سے ہوا۔ چند شماروں کے بعد یہ اخبار بند ہو گئے۔ اس کے بعد لسان الصدق سے وابستہ ہوئے۔ یہ اس وقت کے چند معیاری پرچوں میں سے ایک تھا۔ لسان الصدق سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد مولانا شبلی نعمانی نے انہیں الندوہ میں بلا لیا۔ وہاں سے سبکدوش ہونے کے بعد امرتسر کے اخبار وکیل کی صدارت سنبھالی۔ وکیل میں کام کرنے کے بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ اخبار نویس کے ذہن اور قلم کو آزاد ہونا چاہیے، اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب اخبار کی اپنی ملکیت ہو۔ ان کے اس خواب کی تعبیر الہلال کی صورت میں سامنے آئی۔ الہلال جب منظر عام پر آیا تو اس نے صحافت کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک پرچہ حسن صورت اور حسن سیرت سے مرصع ہو کر نکلا۔ مولانا نے اس پرچے کو ٹائپ میں نکالا اور اسے تصویروں سے بھی آراستہ کیا، لیکن اس کی اصل خصوصیت مولانا کے انداز بیان کی تھی۔ وہ لفظوں اور جملوں کے بادشاہ تھے۔ انشا پردازی ان کے خون میں شامل تھی، اور اس کا اظہار ان کے خطوط کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور ان کی تحریر میں خطابت کی شان بھی نظر آتی ہے۔ الہلال نے موضوعات کا بے نظیر تنوع پیش کیا، اور اس میں مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست، معاشیات، نفسیات، جغرافیہ، تاریخ، عمرانیات، سوانح ادب اور حالات حاضرہ پر اعلیٰ معیار کے مضامین شائع کیے۔ مولانا کے نزدیک علم وہ ہے جو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے پر مائل کرے۔ مولانا کے اخبار الہلال اور پیغام نے اردو صحافت کو ایک نئی زبان دی، جس میں کلاسیکی رویہ کا وقار اور جدید منطق کا زور تھا۔ مولانا نے خطیبانہ نثر کا اسلوب پیش کیا، جو تحریک اور جدوجہد آزادی کے اس دور میں بہت کارگر اور مقبول ہوا۔ اپنی سیاسی تحریروں کی وجہ سے الہلال انگریزی حکومت کے عتاب کا شکار ہوا۔ الہلال ایک اخبار نہیں بلکہ ایک تحریک تھی۔ اس نے مسلمانوں میں سیاسی اور مذہبی بیداری پیدا کی اور ان کی توجہ ان کے فرائض کی طرف دلائی۔ مولانا نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ بے خوف ہو کر برادر وطن کے ساتھ مل کر کام کریں۔ غرض یہ کہ الہلال ہندوستان کا ایک منفرد جوش و خروش پیدا کرنے والا اخبار تھا، اور مولانا کے سامنے جو اعلیٰ مقاصد تھے، مولانا نے ان کو بہتر طریقے پر آگے بڑھایا اور تکنیکی اعتبار سے اردو صحافت کا ایک شاہکار پیش کیا۔ مولانا کے سامنے جو اعلیٰ مقاصد تھے، مولانا نے ان کو بہتر طریقے پر آگے بڑھایا، صحافت کا وقار بلند کیا، اور لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ صحافت تجارت نہیں بلکہ سود و زیاں سے بالاتر ایک بہت اونچا پیشہ ہے۔ انہوں نے اردو صحافت کو بے شمار اصطلاحات اور نئے نئے الفاظ سے نوازا۔ جو قوم مدت سے خواب خرگوش میں مبتلا تھی، اسے بیدار کرنے کے لیے جھنجھوڑنا ضروری تھا، اور یہ کام خطیبانہ اور جوشیلے انداز کے بغیر ممکن نہ تھا۔ ان سب خصوصیات نے الہلال کو اپنے عہد کا بہترین اخبار بنا دیا۔ اس کی بصیرت اور بصارت اس دور ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ آج بھی موزوں اور بامعنی ہے، اور یقیناً آئندہ بھی رہے گی۔